शाह ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کے واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ خان اپنے کمرے میں سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ تھا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہان حیرت میں لکھا ہے، آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے اقلیم اختر رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو ملک کی مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے رنگ رلیاں مناتے ہوئے پایا۔ خود رانی کو یہ منظر دیکھتے ہوئے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے خود صدر کو کپڑے پہنائے اور اسے باہر لائی۔ یہ کلیم اختر رانی کون تھی اور انہیں پاکستان کی طاقتور ترین خواتین سے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس عجیب و غریب کردار کا اصل نام تو اقلیم اختر رانی تھا، لیکن وہ ملک کے گوشے گوشے میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس زمانے میں ان کے مقابلے اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 17 دسمبر 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالے تو اس کے چند دن بعد جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں ہی نظر بند کر کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کا فون کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی میں ان کو حکم دیا گیا کہ وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منفی ہو۔ ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہ ہو اور اس کا حکم صدر تک بھی چلتا ہو، انہیں اخبار پاکستان کی ملکہ کیوں کہتے تھے اور مجرموں کو وہ کیسے معافی دلوا دیتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئی کہ اس پر پہرا بٹھا دیا جائے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ملک کی قدیم تاریخ کی چند گرد آلود راہ داریوں میں جھانکنا پڑے گا۔ دوستو، اقلیم اختر 1931 میں گجرات کے ایک چھوٹے سے زمیندار کے گھر پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ وہ اسکول جاتی رہی مگر وہ میٹرک نہ کر سکی۔ کم عمری میں ہی ان کی شادی ایک پولیس آفیسر سے کر دی گئی۔ یہ شادی کئی سال تک چلی۔ اس دوران ان کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ 60 کی دہائی کے اوائل کا ذکر ہے کہ اقلیم اختر اپنے خاوند کے ساتھ مری کے مشہور مال روڈ پر چل قدمی کر رہی تھی۔ خاتون نے وقت کے عام دستور کے مطابق برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اس دوران اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ اس جھونکے نے وہ الاؤ بھڑکایا جس نے آنے والے برسوں میں بہت سو کے کردار اور کریئر کا خاتمہ کر ڈالا۔ اقلیم اختر نے 2002 میں نیوز لائن کی عائشہ ناصر کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے انہوں نے کچھ لمحے کے لیے نقاب اٹھایا۔ روایتی تھانے دار کو اپنی بیوی کا چہرہ اس وقت بالکل بھی پسند نہ آیا۔ لوگوں کے درمیان انہوں نے صرف نہ انہیں ڈانٹ پلائی بلکہ پولیس کی چھڑی سے ٹھوکا بھی دے دیا۔ اقلیم اختر کہتی ہیں کہ یہ وہی لمحہ تھا جس نے ان کے درمیان بغاوت کا شعلہ بھڑکا دیا۔ دوستو، اس کے بعد اقلیم اختر کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میں نے کسی بھی شوہر کی بیوی بننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنا فیصلہ خود کریں گی، جہاں انہیں کوئی بھی روکنے اور ڈانٹنے والا نہیں ہوگا۔ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بڑھاس نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ بڑھاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ ضرورت اتنی ہی شدید ہوگی۔ اقلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایمرجنسی کھول لی جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے ساتھ کام کرنے لگیں، جن میں فلموں کی بعض ناکام اداکارائیں بھی شامل تھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا۔ اسی دوران کسی طرح جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کے ستارے ٹکرائے۔ یہ ملاقات کہاں اور کس حالات میں ہوئی، اس کے بارے میں مختلف راوی مختلف بیانات لکھتے ہیں۔ خود اقلیم کہتی ہیں کہ یہ ملاقات ناؤ نوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے۔ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریاں ہلائیں کہ جنگ کے 3 برس بعد بھی جنرل یعقوب باغیں یحییٰ خان کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے۔ یحییٰ خان کو میڈم نور جہاں کی آواز بھی پسند تھی، کم از کم اس معاملے میں انہیں صاحب ذوق کہا جا سکتا ہے۔ جنرل رانی کے بقول ایک رات کسی عالم میں انہوں نے نور جہاں کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا، گیت کیا؟ میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں میں انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو دلا دوں کہ یہ وہی زمانہ تھا جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک 2 حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ کہانی کے اوپر کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو لازمی سے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔